بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا ویلاگ 164 اور 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 115. معرف القرآن جلد 2 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 96. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ذرہ ذرہ دہر کا زندگانی تقدیر سے ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے. آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیماب پار فتار پر مجبور ہیں. ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں. اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ کی حیات زیادہ نہیں رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے. خلفائے راشدین کے بعد جب وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت، یعنی جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی، تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی اور بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دیا. مگر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ معظمہ میں چند روز تھی. ظالم الامتہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے. اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت میں چھوڑا تھا، ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہیے. اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح تعمیر بنا دی جو زمانے جہلیت میں قریش نے بنائی تھی. حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکورہ کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دیں. لیکن اس زمانے کے امام حضرت امام مالک بن انس نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا. ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا. اس لیے اب جس حالت میں ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے. تمام امت نے اس کو قبول کیا. اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے. البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے، یعنی کہ اس میں لکھا ہے کہ ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر باب مرد خداوندی حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کی ہے، وہیں اس کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی بلکہ سابق بنیادوں پر اس کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی تھی. قرآن کریم کے ارشاد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. سورۃ حج کی آیت میں ہے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل. آج کے ویلاگ سارے کمپلیٹ ہوئے. جس کی ہر صبح
شمس الدہا ہے جس کی ہر شام بدرد دجا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔